بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ آج چوتھے پارے کا مختصر تفسیر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کا آغاز کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس بھلائی یا اس نیکی کو نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، یعنی صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو سب سے پسندیدہ چیز ہے تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اگر ہم صدقہ و خیرات کریں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلایا، یہ بتلایا کہ جب صدقہ کرو اللہ کی راہ میں تو اچھی چیزوں کا صدقہ کرو، نہ کہ وہ گلی چیزیں، وہ خراب چیزیں صدقہ کرو۔ یعنی اگر تم کسی مسکین کو یا کسی مفلس کو یا کسی نادار کو یا کسی محتاج انسان کو اگر کوئی چیز دو، پیسہ ہو یا روپیہ ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو دین اللہ کی راہ میں جس کو صدقہ کرنا ہے تو وہ اچھی چیز یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو دو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، یعنی تم جو چیز خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ چیزوں کا بیان کیا کہ یعنی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر ایک چیز حلال تھی، یعنی کھانے کی تمام چیزیں حلال تھی، بس یہی کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ جس نے اسرائیل نے صرف اپنے اوپر جس چیزوں کو حرام کر لیا تھا بس وہی چیزیں حرام تھی۔ ان میں سے مفسرین دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک عرق النساء کر کے بیماری تھی، اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے اوپر دو چیزوں کو حرام کر لیا، ایک اونٹ کا گوشت اور دودھ، یعنی یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی وہ قوم۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین، یعنی یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بنایا ہے یہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ کیا ہے؟ للذی ببکۃ مبارک، یہ جو مکہ میں ہے اور یہ مبارک ہے، وہدى للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد قائم ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی لیے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا فاصلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہلے تعمیر ہوئی اور وہ انبیاء و کرام کا مسکن تھا، وہ انبیاء و کرام کے نازل ہونے کی جگہ تھی، اس لیے پہلے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس اس روئے زمین پر تعمیر ہوئی، لیکن ایسا نہیں، اس لیے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں فاصلہ میں 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اس دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور آگے اس میں کہا کہ فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، یعنی امن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو شخص اس حدود حرم میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو وہاں امن میں ہو جاتا ہے، وہاں شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، اگر کوئی قیدی اگر اس کے اندر چلا بھی جائے تو اس کو قتل کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ وہ مجرم بھی ہو اسے بھی قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ حدود حرم سے باہر نہ آ جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، یعنی جو بیت اللہ کے حج کرنے کا استطاعت رکھتا ہے چاہیے کہ وہ حج کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ مالداروں پر فرض کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، یعنی اختلاف میں نہ پڑ جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مطلب قرآن و سنت کو، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کے پکڑ لو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں راہ راست پر لے جائے گی، تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ اگر تم اس دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر کوئی شخص صرف قرآن کو مانتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور یعنی حدیث کو انکار کرتا ہے تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، بغیر حدیث کو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو،
تو اگر ہمارے پاس حدیث موجود نہ ہو تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کب رکوع میں جائے، کب سجدہ میں جائے، پہلے کیا کرے؟ یہ تمام چیزیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، یہ باتیں قرآن میں نہیں موجود ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ہمیں بتلایا اور سکھلایا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، صرف حدیث کو مانتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قرآن جس محمد کو تو مانتے ہیں لیکن محمد پر جو قرآن اترا اس کو نہیں مانتے؟ یعنی دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن و سنت کو نہیں چھوڑ دو گے، یعنی اگر تم قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لیسوا سواء کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں میں سے نکالے گئے ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یا اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ سب سے بہترین امت ہیں، وہ اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اگر برائیاں ہوتی ہے تو ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو منع کریں اور بھلائی کا حکم دیں، اچھی باتوں کا حکم دیں۔ اسی طرح اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں ہے۔ یعنی آج ہم اس دنیا میں جس مال کی طرف بھاگتے ہیں اور جس اولاد کی طرف بھاگتے ہیں، اولاد کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کر لی، اپنے دین کو بیچ ڈالا اور اپنے حتیٰ کہ ہر ایک چیز کو مجبور کر دیا، یعنی اس اولاد اتنی ناکارہ اور اتنی نافرمان بن گئی کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں دھمکی دیا کہ یہ جو اولادیں، یہ جو مال جس کی طرف تم بھاگتے ہو، یہ کچھ بھی کام نہ دے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک، بلکہ وہ صرف تمہارا اعمال نامہ اعمال کر دے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا اذ ہمت طائفتان منکم وتفشلا، یہ پورا سورہ جو سورہ آل عمران اس بارے میں اکثر غزوہ احد کے بارے میں ہے کہ منافقین کیسے تھے، مانے جب اللہ رب العالمین نے ان کی مدد نہ کی تو اللہ رب العالمین نے اسے شکست دے دیا، یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نصیب حاصل ہوئی اس لیے کہ ان لوگوں نے مالوں کی طرف بھاگا، مال غنیمت لوٹنے کے لیے چلے گئے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی مدد نہ ملی تو وہ لوگ شکست ہو گئے۔ یہ تمام چیز، یہ پورا واقعہ یہ صرف غزوہ احد یعنی جنگ کے بارے میں ہے کہ کفار منافقین کیسے تھے، منافقین کا کیا حال تھا اور کفار کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم اللہ رب العالمین اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور اس جنت کی طرف کہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں صرف جنت کی وسعت کو بتایا، اس کی چوڑائی کو بتایا، یہاں پر صرف بتانا ہے جنت تو ہماری نہ اس دنیا میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ اسی طرح کسی کان نے نہ سنا اور نہ تصور سے، یعنی تصور سے وہ جنت ہمارے تصور سے وہ باہر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین صرف یہاں اس کی چوڑائی کو بتایا کہ وہ اس جنت کی چوڑائی، اس باغ کی چوڑائی آسمانوں و زمین کے برابر ہے۔ اب ہم یقین کر سکتے ہیں یا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کی چوڑائی اور وہ جنت کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین ہی جان سکتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہاں پر وما محمد الا رسول، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کیے بلکہ ان کو موت نہ آئی، بلکہ وہ پردہ کے پیچھے چلے گئے، وہ نور ہے، انہیں کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی یہاں کہا کہ افإن مات، اے نبی آپ بھی مر جائیں گے، یعنی اللہ نے بتایا کہ وہ نور نہیں بلکہ وہ بشر ہے، ان کو بھی موت آئے گی، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کو موت آئی ہے اور آپ کو بھی موت آئے گی۔ یعنی صرف محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، یعنی محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، تو رسول ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے۔ وہ بس اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے اور انبیاء کے جسم میں، کہ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن انبیاءوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ وہ اسی طرح ہے جس طرح قبر میں گئے تھے۔ اس کے بعد
یہاں پر پورا ایک دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، کہ قالوا ربنا، جب ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا و اسرافنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، و اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو اسراف ہوا ہے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، یعنی کافر قوم پر جو ہماری مدد کر، جو کافر قوم غلبہ آ چکی ہے اس قوم سے ہماری مدد کر۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے ثواب اجر کو بھی دیا اور سب سے بہتر اجر جو ہے وہ آخرت کا اجر ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم، کہ اے نبی آپ ان کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی نہ برتیں گے تو یہ جو لوگ ہیں آپ سے دور ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ خوش مزاج ہوئے، بد اخلاق ہوئے، بد مزاج ہوئے تو آپ سے یہ لوگ دور چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کیا کیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں درگزر کیجئے، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے، بد خلق نہیں تھے، بد مزاج نہیں تھے، خوش خلق نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، یعنی اللہ رب واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملے میں کیا کیجئے، ان سے مشورہ لیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل انسان تھے، کیونکہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام کی سب سے مقدس جماعت جو تھی وہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتی اور آپ سے دین نہیں سیکھتی، اور وہ جماعت آپ سے دین نہ سیکھ کر بلکہ گمراہی اور ضلالتوں کی طرف جاتی، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم دل اور رحمت للعالمین بنایا۔ اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ آپ اکثر اپنے غصے کو پی جائیے، زیادہ غصہ نہ کیجیے، بلکہ آپ معافی کا درگزر کرتے رہیے، ان سے کوئی بھی غلطیاں ہوں تو انہیں عفو درگزر کیجیے، انہیں معاف کرتے جائیے، اور زیادہ غصہ کرنا یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یعنی مومن کی وہ صفت نہیں ہے کہ وہ غصہ زیادہ کرے، بلکہ اکثر اوقات اپنے چاہیے کہ انہیں معاف کرتے چلے۔ تو اس لیے ہمارا آپ کو یہ بھی صفت اپنانا چاہیے، یہ مومنین کی صفت ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو جب بھی غصہ ہو تو اس کو پینا چاہیے اور اپنے سامنے والوں کو عفو درگزر کر معاف کر کے چلنا چاہیے۔ یہ سنت اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا سنت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بعض کفار منافقین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو سن لیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ قالوا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے اچھا قرض دے، تو قرض دے اور اس کو اللہ رب العالمین ڈبل دے گا۔ تو جب یہ آیت سنی تو کفار و مشرکین نے اور منافقین نے کہا یہ اللہ کیسا ہے جو قرض مانگتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، کہ ہم وہ جو بول رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں، ان کو ہم لکھ رہے ہیں، وقتلهم الانبیاء، اے نبی آپ جانیے کہ وہ انبیاؤں کو بغیر حق کے انبیاؤں کو قتل کر دیا، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْغَلِيظِ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اللہ رب العالمین کو یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ ڈریے کہ وہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کو معجزات دکھائے گئے لیکن انہوں نے ایمان نہ لایا بلکہ انبیاؤں کو قتل کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس پر یہاں پر ایک بات بتانا چلوں، اس بات کو ذہن نشی کر لے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں سب میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ رب کو رب ہونے پر بھی اختلاف ہے کہ رب ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی اختلاف لوگوں نے کیا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کو معلوم ہے کہ موت برحق ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور
اور تمہارے اجر کو یعنی ہر ایک کو قیامت کے دن بدلہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فمن زحزح عن النار، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی بتائی۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈگریاں حاصل کر لے، وہ پوری تعلیم حاصل کر لے اور بڑے سے بڑے بنگلہ اور بڑی سے بڑی گاڑیاں ان کے پاس آ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں کامیابی واضح انداز میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک تھوڑی سی زندگی ہے، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ یہ زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، کب چلی جائے یہ زندگی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کب کسی کے سامنے اپنوں کسی سے چلا جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ہم تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیشہ آزماتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان و زمین کی خلقت اور لیل و نہار یعنی دن و رات کی گردش، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے بڑی اچھی دعا اور ایک جامع دعا ہم لوگوں کو سکھایا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ہم کہتے رب نے کہا کہ اے رب تو نے اس آسمان و زمین کے مابین جتنی بھی ساری چیزیں اس کو بیکار بے مطلب بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے رب تو ہمیں کیا کر عذاب نار سے بچا۔ اس کے بعد یہ دعا ہے کہ ربنا انک ما تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، بے شک اے رب تو کیا کرے گا جہنم میں داخل کرے گا اس لوگوں کو، فقط اخزیتا، پھر تو کیا کرے اسے رسوا کرے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، بہت ہی بڑے جامع دعا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ ہم اے رب تو پکارنے والوں نے پکارا تو ہم نے سنا، للایمان کہ اس نے ایمان لایا اپنے رب پر، اس ایمان لانے کے بعد اس نے کہا ہم نے ایمان لے آیا، اے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کا آغاز کیا، سورہ نساء جس کا معنی عورت ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے عورت کے نام پر ہی پورے سورہ کو نازل کر دیا، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے زیادہ مسائل اسی سورہ میں سب سے زیادہ ہے، اسی میں میراث کا مسئلہ ہے، اسی میں شادی کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت عورت کے نام سے نازل کر دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے رب سے بچو ڈرو، الذی خلقکم من نفس، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس کی بیوی کو بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے، جو انسان کی بائیں پسلی جو ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو وہاں سے پیدا کیا، ونساء رجالا، مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جو تم کیا کرتے ہو ارحام کے ذریعے سوال کرتے ہو، یعنی تم قطع تعلق نہ کرو بلکہ رشتہ دار کو جوڑو، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی، کہ اگر تم خوف کھاتے ہو کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہ کر سکتے ہو تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی جس یتیم بچی سے تم نے جو نکاح کیا اس چیز سے مانے اس کے بارے میں انصاف کرنے سے ڈرتے ہو تو تم کیا کرو، من النساء مثنی، دوسری کسی 2 عورت سے، وثلاثہ 3 سے، ورباع یا 4 عورتوں سے شادی کرو، فإن خفتم، لیکن اس امت میں صرف ایک بیک وقت میں 4 ہی عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 11 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں باحیات تھی، اور اس کے بعد بعض
صحابہ کرام میں بھی بہت سارے شادی کیے ہوئے تھے، کسی کوئی 12 کوئی 11 کوئی 8، اکثر 8 4 5، تو اس طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ 4 کو چن لو اور باقی کو چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک میراث کا مسئلہ پورا پیش کیا۔ یہ میراث کا میرے علم کے مطابق یہ میراث کا مسئلہ سب سے اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شاید ہی کسی مسئلے میں اتنی گہرائی سے اور اتنی گہرائی سے پورے مسئلے کو واضح کیا ہوگا، بلکہ یہ میراث کے مسئلہ کو اللہ رب العالمین نے ہر ایک مسئلے کو کہ کس شخص کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا، بیوی کو کتنا، باپ کو کتنا، بیٹا کو کتنا، بیٹی کو کتنا، حتیٰ کہ خالہ ماموں نانا سب کتنی، یہ ساری چیزیں سارے کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ یہ بڑا تفصیل بیان ہے، تو اس لیے صرف اتنا ہی میں کہوں گا کہ میراث کا مسئلہ یہ صرف مردوں نے، ہم آج کے عوام نے، آج کے قوم کے لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ میراث صرف مردوں کا ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ یہ صرف یہ مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا ہے، اس لیے عورتوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے میراث، اپنے حق کو ضرور لے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، اللہ رب العالمین نے فرض کر رکھا ہے، واجب کر رکھا ہے، اور یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن کے میراث، اپنے جائیداد کو، مال کو چھوڑ دے، بلکہ بھائی کو یعنی کر دے۔ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنا ان کا حق ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ عورت اپنا پورا حق لے کر رہے گی، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرض واجب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے۔ اس کے بعد آ کے اللہ رب العالمین نے یہ تفصیلی کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ کس عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، کس عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے شادی کر لیا ہے، یعنی تم اپنی ماؤں سے نکاح نہ کرو الا ما قد سلف، مگر یہ وہ لوگ جو پہلے کر چکے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہے، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں حرام ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں حرام ہے، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہے، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں حرام ہیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹی حرام ہے، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹی جسے بھانجی کہتے ہیں۔ اسی طرح وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ تمہاری مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری رضائی بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیوی کی مائیں، اور وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور وہ بیوی جس سے تم نے ہمبستری کر لیا ہے تو اس کے بیٹے اس سے بھی شادی کرنا حرام ہے، اور فإن لم تکونوا دخلتم بہن اور اس کی بیٹی سے بھی شادی کرنا یہ بھی حرام ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، ہاں اگر تم اس یعنی سوتیلی بیٹی سے اس وقت نکاح کر سکتے ہو جب تم اس سے ہمبستری نہ کیا ہو، فلا جناح علیکم یہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، ہاں اور یہ ہے کہ تم ایک بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرو، یعنی تم بیوی سے بھی اور اپنی سالی سے بھی شادی نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں منع فرمایا کہ دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہ کرو الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو کچھ لوگ زمانے جاہلیت میں ایسا کر چکے تھے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اخیر میں ہم صرف ایک میراث کے ایک معنی کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میراث کا معنی ہی ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی جب انسان کے ماں باپ گزر جاتے ہیں، جب وہ مال جب بچتا ہے اسی کو میراث کہتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے مرنے سے پہلے میراث بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کو میراث نہیں بلکہ اس کو وصیت کہہ سکتے ہیں، اسے ہدیہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ میراث کا وہی معنی ہوتا ہے کہ جب والدین جب گزر جائیں تو انہوں نے جو مال کو چھوڑا ہے وہی مال میراث کا ہوتا ہے، نہ کہ زندہ میں میراث۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن پر سے چلنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔